ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوش باش کیسے پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیے اور تماشا دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت پرتجسس ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے، اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ دستک سن کر اندر سے ملازم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر 100 درہم لکھا ہوا تھا۔ خادم نے سوچا، یقیناً 1 درہم کہیں باہر گرا ہوگا۔ خادم اور اس کے گھر والے اور بچے نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو سخت سست اور نکما کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کچھ رات صبر اور باقی رات بک بک اور جھک جھک میں گزر گئی۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مکدر، آنکھوں سے جگراتے، کام سے جھنجھلاہٹ اور شکل پر افسردگی عیاں تھی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہیں، اور ساری زندگی ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں ملی نہیں ہوتی۔ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے، جسے عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی اس ایک مفقود نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حاصل ہو جانے والی 99 نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن جائیے۔